سر یہ فرمائے گا کہ آج یہ تو پتہ چل گیا کہ ایک پرائیویٹ جہاز میں امید پاکستان کے نام سے جس کو منسوب کیا گیا ہے، نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے، اور واپس آنے سے پہلے انہوں نے ضمانت بھی لینی ہے، ان کو ٹرانزٹ جو ریلیف ہے وہ بھی ملے گا کہ ان کو فوراً گرفتار بھی نہ کیا جائے۔ لیکن سر وہ جو چیلنجز کا پلندہ ان کے سامنے ہے، اس حوالے سے کوئی مؤثر کوئی جامع پلان ان کے پاس موجود ہے؟ نواز شریف کو ضمانت لینی ہے، تھوڑا سا کلیئرٹی کے لیے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے، اسے راہداری ضمانت کہتے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب اب تک 15-16 دفعہ استعمال کر چکے ہیں، وہ حق ہے، وہ کسی بھی شخص کا رائٹ ہوتا ہے۔ جو چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ نون لیگ کی ساکھ سے لے کر ملک کی ساکھ، وطن کی ساکھ، پاکستان کا وقار، ناموس، معیشت کے مسائل، دہشت گردی کے مسائل، پاکستان افغان تعلقات، پاکستان انڈیا تعلقات، ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت اور روپے کی گرتی ہوئی قدر، مہنگائی، افلاس، غربت، اب صوبوں کا آپس میں اختلاف، یہ سارے بڑے بڑے مسائل ہیں جن کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ IMF کا معاہدہ بھی ان سارے مسائل میں سے ایک چیز ہے۔ ان سارے چیلنجز سے لڑنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مستحکم سیاسی حکومت کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس معاملے میں کلیئر ہو جانا چاہیے کہ کوئی بھی ہائیبرڈ نظام، کوئی بھی نگران حکومت، کوئی بھی انٹلیکچوئلز اور کوئی بھی ٹیکنوکریٹ کا ٹولہ جو ہے وہ اس کو نہیں سنبھال سکتا۔ اس وقت ملک جس نہج پر پہنچ گیا ہوا ہے، سیاسی حکومت چاہیے، مستحکم سیاسی حکومت چاہیے، جس کے درمیان، جس کی کارروائی کے درمیان رخنے نہ ڈالے جائیں۔ اور ماضی میں ہم سب کے سامنے کی بات ہے کہ ایسی حکومتوں کو، سیاسی حکومتوں کو کس طرح طریقے سے بلڈوز کیا جاتا ہے، کس طرح محلاتی سازشیں کی جاتی ہیں، کس طرح میڈیا اچانک ان کے خلاف ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے۔ نواز شریف کا سٹانس کیا ہوگا، یہ بڑے مزے کی بات ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ بات کی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی، اگلے دن شہباز شریف بھاگتے ہوئے دوبارہ لندن چلے گئے، بالکل۔ اور اس کے بعد لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ نواز شریف آئیں گے تو اب بڑے سبمسو قسم کی بات کریں گے، گرینڈ ڈائلاگ کی بات کریں گے اور سلوشن اورینٹڈ بات کریں گے، ماضی کے قصے بھول جائیں گے۔ میرے خیال میں یہ ہم تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں نواز شریف کو۔ نواز شریف ایسے آدمی نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف کی باتیں سن کے ایک دم اپنا سٹانس چینج کر لے۔ بالکل میرے خیال میں ان کا بنیادی سٹانس وہی رہے گا جو کہ ووٹ کی عزت، آئین کی بالادستی اور پارلیمان کی سپریمیسی ہے، لیکن اسی سٹانس پر وہ قائم رہیں گے۔ جی لیکن آپ عمار صاحب، ہاں معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں سر، آپ نے درست کہا کہ وہ اتنی آسانی سے تو تبدیل نہیں کرتے اپنا بیانیہ، لیکن بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے جو یو ٹرن لیا ہے کہ جی اب ہمارا جو فوکس ہے وہ معیشت ہوگی، کسی سے سیاسی انتقام نہیں ہوگا، اور پھر ڈاٹ صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا کہ جی ہم نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ سر پیپلز پارٹی بھی ان کو بارہا مشورے دے رہی ہے کہ آپ تصادم کے بجائے اب واپس بس سیاست کی طرف آئیں، تو کیا نواز شریف صاحب جو آلریڈی 2-3 مرتبہ اقتدار سے نکالے گئے، ان کے لیے کیا ایکسیپٹیبل ہوگا کہ وہ اس تمام چیزوں کو، اس بیگیج کو سائٹ پہ رکھ کے واپس مین سٹریم پولیٹکس کی طرف آئیں؟ پیپلز پارٹی یہ مشورے اس لیے دے رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اس طرح کے مشوروں کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، KPK میں پیپلز پارٹی ختم ہوتی جا رہی ہے، بلوچستان کی اپنی ایک سیاست ہے، پیپلز پارٹی ایک صوبے کی دیہی جماعت رہ گئی ہے، انہیں نیشنل رول چاہیے، اس لیے وہ اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں کر کے پائی میں سے اپنا حصہ لینا چاہتی ہے۔ دیکھیے کسی نہ کسی سٹیج پر کچھ فیصلے اس ملک میں ہم نے کرنے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں یا کوئی اور جو مرضی بات کر رہا ہے، اصل بات وہی ہوگی جو نواز شریف 21 تاریخ کو آ کر جلسے میں مینار پاکستان میں کہیں گے، اور وہ اس وقت بھی کہا کرتے تھے کہ میں کسی سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اب بھی میرا نہیں خیال کہ وہ کسی کی ڈکٹیشن پر عمل کریں گے، اور اصولی طور پر بھی یہ موقف درست ہے۔ جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو چکا ہے گزشتہ 75 برسوں میں، اگر اس کا کتھارسس نہ کیا جائے، اس کے اوپر سوچا نہ جائے، اس کے اوپر بحث نہ کی جائے، لوگوں کے کارناموں کے اور ان کے نام نہ لیے جائیں، تو پھر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آج سے 4-5 برس کے بعد یا 2-3 برس کے بعد ہمیں پھر ایک ہائیبرڈ نظام کا سامنا ہوگا، ایک دفعہ پھر کوئی جنرل فیض حمید بن کر نکلے گا۔ تو اس صورتحال کی روک تھام کے لیے ایک دفعہ کلیئر کٹ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں بالکل تک صحیح۔ یہ والی بات ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، اچھا
اس میں دو باتیں، گرینڈ نیشنل ڈائلاگ بالکل ہونا چاہیے تمام سٹیک ہولڈر کو، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، جوڈیشری بھی شامل ہے، بیوروکریسی بھی شامل ہے، پولیٹیشین بھی شامل ہے، اکٹھے بیٹھنا چاہیے ملک کی خاطر. اب اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماضی کی ساری باتیں وہ کارپیٹ کے نیچے ڈال دی جائیں اور آج سے شروع کیا جائے کہ چلو جی آج سے ملک ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. کہیں نہ کہیں ہمیں 75 برسوں کا حساب دینا ہے، بالکل بالکل حساب لینا ہے. بالکل صحیح. اچھا